अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। और सबसे पहले बात करने की इस वक्त एक बार फिर जो है लाहौर और मुख्तलिफ इलाकों में अवाम निकल आ चुकी है, तलबा निकल आ चुके हैं। दूसरी जानिब उस्मा बुखारी ने सहाफ़ियों को दीगर ट्विटर पर ट्वीट करने वालों को भी धमकियाँ दे दी हैं। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त आईनी तरमीम के लिए क्या क्या बोलियाँ लग रही हैं। सेनेटर ज़रका के साथ क्या उनका वीडियो पैगाम भी आपको दिखाएंगे। दीगर बहुत सारी खबरें हैं इस व्लॉग में। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में आप देखें तो नौजवान दोबारा निकल आ चुके हैं और ख़ासकर लाहौर में, पिशावर में भी नौजवान निकल आ चुके हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखें, मियाँ चन्नू में भी नौजवान निकल आ चुके हैं। दूसरी जानिब एक तरफ तो एहतजाज, तीसरा रोज़ है, एहतजाज चल रहा है इंतज़ामिया के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। दूसरी तरफ पुलिस जो है उन्होंने जो किरदार अदा किया वो भी आपके सामने है। लेकिन उस्मा बुखारी ने हमारे कुछ दोस्तों के नाम भी डाल दिए FIA के लिस्ट में, जिसमें उबैद भट्टी भी है, दीगर दोस्त भी हैं। यानी छोटे लोग जब बड़े बड़े ओहदों पे बैठ जाते हैं ना तो वो ओहदा भी छोटा लगना शुरू हो जाता है। और ऐसा लग रहा है कि जो सूरत हाल है आपके सामने उससे अंदाजा होता है। अब मेरे कुछ सवालात है उस्मा बुखारी से जो मैं रखना चाहूंगा कि उस्मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि आप लेके आए हमारे पास सारी चीजें, एविडेंस, हम मुकदमे दर्ज करने के लिए तैयार हैं। उस्मा बुखारी साहब से मैं पूछूंगा कि हमें तो पता नहीं था, जब ये मामला उठता है तो आपकी पुलिस, पंजाब की पुलिस कहती है कि हमने चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है। अब जब चौकीदार को गिरफ्तार आपने कर लिया है तो ऐसे में पुलिस से पूछे कि किस मामले, पुलिस पहले कह रही थी कि हमने पंजाब कॉलेज के मामले में गिरफ्तार किया। फिर दूसरा बयान जो है वो एक SP साहिबा है, यानी दूसरा बयान सिकंदर हयात के बारे में रखूंगा। सिकंदर हयात कौन है? आपके वजीर तालीम है। वो जब स्टूडेंट को पूछते हैं और वहां पे जब पुलिस तशद्दुद करती है, पुलिस को तशद्दुद करने से भी वो रोकते हैं। जरा उसका वो बयान देख लीजिएगा, वो क्या कहता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूं कि हम उन्हें उल्टा टांगे। इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों उस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया गया और उल्टा इन्हें धमकियां लगाई जा रही हैं कि आपको निकाल देंगे। ये कोई तरीका नहीं। सब बच्चों को भी कह रहे हैं ना किसी बच्चे को कॉलेज में देंगे। और अगर इंतजामिया में ये प्रिंसिपल और जो लोग हैं, बयान आपने उसका देख लिया। ये उस्मा बुखारी साहब, ये आपके लिए स्पेशल है ये लोग। और इसीलिए मैं आपके साथ एक और चीज भी रखूं कि मलिक अहमद खान, जिसने आपको फॉर्म 47 की हुकूमत दी, उसमें बहुत बड़ा हाथ मलिक अहमद खान के। उसकी मुलाकातें जनरल बाजवा के साथ, दीगर लोगों के साथ मुलाकातें सरेआम है। अब ऐसी सूरत हाल में वो क्या कर रहे हैं, उसने भी तायद की है। आप FIA वालों से कहें कि पहले तो नोटिस आप अपने पुलिस वालों को भेज दें ताकि उन्होंने जिस तरीके से ये बात की है, फिर दूसरा नोटिस आप सिकंदर हयात को भेजें, तीसरा नोटिस आप अपने स्पीकर को भेज दें कि उसने क्यों तायद की है। हम तो साफ ही, हम तो लिखेंगे, हम तो बोलेंगे। क्यों इस सारे मामले को छुपाया जा रहा है? क्या वजूहात हैं कि पुलिस लोग नौजवानों पर तशद्दुद कर रही है? लेकिन एक तरफ लोगों के कुछ सवाल हैं कि भाई साहब ये जो मीडिया है ये क्यों खामोश है। मीडिया क्यों खामोश है मैं आपको बता देता हूँ। मीडिया की खामोशी तो बनती है, वो ये है कि मियाँ आमिर जो कॉलेज, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के उनकी मलकियत है और दुनिया न्यूज़ के वो मालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन PBA के वो सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा वो तनाज़ात के हल की कमेटी यानी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के चेयरमैन हैं। तीसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा के जो रिश्तेदार हैं, जिसके घर में उसकी बेटी भी आई है, वो शख्स जो है वो भी पार्टनर हैं। फिर मोहसिन नकवी के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ वाकई तगड़े ताल्लुकात हैं। तो तगड़े आदमी पे कौन हाथ डालेगा। अब पुलिस
جو ایک اور ایس پی ہے، ویلاگر ایس پی ہے نقوی صاحبہ، جو یہاں پہ بڑے قرآن و حدیث کی باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں تو بہت سارے احکامات دیگر بھی ہیں. وہ یہ بھی ہیں کہ کسی مظلوم پر ظلم مت کرو، خواتین کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال مت کرو، آپ لوگوں پر جھوٹے مقدمے مت کرو، جھوٹ مت پھیلاؤ، فساد مت پھیلاؤ، فساد کا ساتھ نہ دو، یعنی جو ظالم ہے اس کا ساتھ نہ دو. یہ تو بھی قرآن شریف کہہ رہا ہے، قرآن شریف کے واضح احکامات ہیں جو میں نے پڑھے ہیں. تو پھر ایسے میں آپ لوگوں نے جو بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو کبھی وہ آیاتیں، وہ قرآنی احکامات، کیا اس کو بھی آپ سننا پسند کریں گے؟ پنجاب پولیس ذرا اس پہ بھی غور فرمائیے گا. جب آپ قرآن کی کچھ آیاتیں نکال کے، صورتیں نکال کے کہتی ہیں کہ جو جھوٹ پھیلاتے ہیں وہ یہ ہیں وہ ہیں، تو پھر آپ وہ آیات بھی نکالیں، وہ صورت بھی نکالیں جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ میرے انسانوں پر ظلم مت کرو. مسلمانوں نے انسانوں پر ظلم مت کرو. تو جو ظلم آپ اپنے مسلمانوں پر کریں، زیادہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے نا پاکستان میں، تو پھر کیا قرآن میں اس کے احکامات نہیں ہیں؟ پر یہاں پہ ظاہری بات ہے، جس کے لیے آپ کو فائدہ ہوگا آپ وہی صورتیں پڑھیں گی. یہ سب سے بڑا عالم ہے ہمارے ملک میں. بہرحال ایک طرف تو یہ سچویشن چل رہی ہے، دوسرے جانب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ جس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 40 کروڑ روپے جو ہیں. اور اب ایک اور خبر ہمارے سامنے جو آئی، اس خبر کے مطابق یہ جو جناب ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جس طریقے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس پر جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھ لیتا ہوں. سینیٹر زرکا کا قصور نہیں ہے، اس کا ایک بچہ ہے جو اسپیشل چائلڈ ہے، وہ نہیں، وہ غائب ہے. اس نے کہا کہ پھر اس سے بیٹر ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں اگر خان کے ساتھ. اور میں سینیٹر زرکا کو جانتا ہوں، بڑے مشکل حالات میں وہ پی ٹی آئی کے لیے بولتی تھی، کھڑی ہوتی تھی، لیکن مجبور ہوتا ہے انسان کی جب اولاد پہ بات آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، پھر سمجھ نہیں آتی کرے تو کیا کرے. لیکن یہ کس زمانے سے خان کے ساتھ کھڑی ہے سب کو پتا ہے. اب جس طریقے سے وہ سٹینڈ لے رہی بہت بڑی بات ہے. تو اس ساری سچویشن میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سینیٹر زرکا پر کیا تکلیف گزری ہوگی، دیگر ایم این ایس پر کیا گزرا ہوگا. اسی طرح عارف والا میں میرے خیال میں ایک ایم این اے ہے، ان کی جس طریقے سے یہ جو فیکٹری ہے اس پر رات گئے، یہ نعیم پنچوتا نے یہ ٹویٹ کیا. آپ اندازہ لگا لیں کہ کون چوری کر رہا ہے، فیکٹری سے لوہا کون لے کے جا رہا ہے، مشینری کون لے کے جا رہا ہے. یعنی ایک ایم این اے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے، بس اس کا یہ قصور ہے کہ اب آپ اس کی فیکٹریاں، اس کو سب کچھ تباہ برباد کر دیں. یہی کچھ ہو رہا ہے، صرف اور صرف ایک ایسا غیر آئینی عمل، آئین کو توڑ مروڑنے کا جو عمل ہے اس میں سب نے ساتھ دینا. اس میں سب سے بڑا ہاتھ بلاول بھٹو کا ہے، نون لیگ کا ہے. یہ بلاول بھٹو، یہ جو ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو بھی سوچے گا کہ یعنی اس کی روح بھی کامتی ہوگی کہ یار جس آئین کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اس آئین کو تباہ کرنے کے لیے بلاول بھٹو اس وقت میدان میں ہے. چلو نون لیگیوں سے تو گلہ اس وقت نہیں کرتے کیونکہ ضیاءالحق کی روح ان میں ہے، ضیاءالحق کی پیداوار، وہی اس کی پیداوار ہے. یہ سارے نون لیگی نواز شریف صاحب کو کہ کون لے کے آئے، کس طریقے سب کو پتہ ہے. لیکن کم سے کم بلاول بھٹو کو اس آئین، کیونکہ اس میں انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہیں ویسے بھی تو ہو رہی ہیں لیکن اس میں مزید ہوں گی. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، لیکن دوسرے نے وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت ایک ایم این اے ہے ان کا بیان آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے میں نے اقبال افریدی، اس نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے انہیں 40 کروڑ کی پیشکش کی گئی، اور اسی طرح آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنے کے لیے 40 سے 80 کروڑ، 80 سے 1 ارب روپے کہا کہ آپ تیار ہو جاؤ، ہم آپ کو جو ہے آپ کو پیسے بھی دیں گے. اور خان، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں میں خان کے ساتھ ہوں اور میں پہلے حلف بھی جمع کرا چکا ہوں. دوسرے نے صدر مملکت آصف علی زرداری جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سینٹ کے علیحدہ اجلاس طلب کر لیے ہیں. صدر مملکت نے قومی اسمبلی اجلاس 17 اکتوبر بروز جمعرات، اور سینٹ کا جو اجلاس ہے 17 اکتوبر بروز جو جمعرات سے پیر 3 بجے طلب کر لیا ہے. صدر مملکت قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 ایکٹ کے تحت انہوں نے طلب کر لیا. اور پھر ظاہری بات ہے کہ کوشش یہی ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے ان ساری چیزوں کو آگے لے کے جایا جا سکے. دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو ہے کل کچھ ڈاکٹروں کی
ٹیمیں گئیں اور ڈاکٹر ایک ڈرامے بازی کی گئی. میں تو اس پہ یقین نہیں رکھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا, جو ہم پہ اس کے کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں یار کھانسی دوائی لکھ دو, یہ سب چھٹی لینی ہے, تو اسی طرح معاملہ کیا گیا اور ڈاکٹروں کے نام تک نہیں ہے, یعنی ڈاکٹر کے نام نہیں ہے اور اوپر سے لکھا ہے کہ خان کو جو ہے کان کی بیماری اور تھوڑی بہت جو ہے قبض ہے, تھوڑی بہت یہ چیزیں وہ ہیں جو عام ڈاکٹر آپ کو, یار ایک 71 سال کا شخص ہے, قید تنہائی میں آپ نے اسے رکھا ہے, کن مسائل کا اس کو سامنا ہے, آپ کیوں اسے کسی کو اجازت نہیں دیتے؟ آپ ڈاکٹر عاصم کی جب وہ بیچارہ 6 گھنٹے انتظار کرتا رہا, سب سے پہلی بات تو یہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ابھی, جو بیرسٹر گور, یہ سارے جو ہے نا کہیں نہ کہیں یہ کمپرومائز ہیں, اور بیرسٹر گور پر تو اس وقت ٹویٹر پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, میں کیا تنقید کروں, لیکن ان لوگوں کو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے کمپرومائز ہیں, جس طریقے سے ان سے ٹویٹ کرائی گئی, کس نے کرائی, یہ سب کو پتا ہے. لیکن خان کی جو حالت ہے, میرے پاس جو ذرائع وہی کہتے ہیں خان بالکل ٹھیک ہے, حالات اس کے نارمل ہیں. ظاہر بات ہے آئینی ترمیم کے لیے کوشش تھی کہ کس نہ کس طریقے سے خان کا, کیونکہ پی ٹی آئی کے ذرائع مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اندر سے خبریں یہی کہ ان کو بتایا گیا کہ بھائی صاحب خان کے کو اگر آپ نے ہمیں روکنا ہے, یعنی آئین ترمیم کرانی ہے, تو پھر بہتر ہے کہ خان کو کچھ دنوں کے لیے پابندیاں لگا دو. تو اب پابندیاں لگی ہیں تاکہ آئینی ترمیم ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی تھی, جس کے لیے پورا اسلام آباد اور پورا جو ہے پوری راولپنڈی کو بند کر دی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو میرے خیال میں وزیر خزانہ تھے, اس نے کہا ایک دن اسلام آباد کو بند کر کے 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. میرے خیال میں یہی کہا تھا انہوں نے, 1 ارب 90 کروڑ کا شاید کہا تھا انہوں نے, میں اس میں اعداد و شمار میں تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا ہوں. تو بھائی صاحب آپ نے تو راولپنڈی بند کر دیا, اپنے اسلام آباد تیسرا دن ہے, تیسرا دن آپ نے بند کر دیا, تو پھر اندازہ لگا لیں کہ کتنا نقصان آپ نے اسلام آباد کو دے دیا. لیکن بہرحال خان کے ساتھ میں اس چیز کو جوڑتا ہوں کہ کوشش یہ کہ آئینی ترمیم ہو جائے. خان کا ایک بیان بھی کہ اگر خان ہوتے تو اپنے لوگوں کو کہتے کہ بھائی سب مت جاؤ. اب یہ جو پی ٹی آئی والے خاص کر ایم این ایز اور یہ جو کمیٹی میں جا رہے ہیں, سینیٹر کمیٹی میں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ اگر خان ہوتا تو ان کو روک لیتا. لیکن ساری گیم جو ہے دال کالی نہیں ہے, بہت زیادہ دال کالی ہو چکی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. اب تک کے لیے اتنی, اپنا بہت خیال رکھیے, بہت شکریہ.